अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मेरा आज का मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ और जिन्नात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल 10 नबवी में ताइफ तशरीफ़ ले गए। ये मक्के से तकरीबन 60 मील दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुसाफत आते जाते पैदल तय फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह आपके आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। रास्ते में जिस कबीले से गुजर होता उसे इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी ये दावत कबूल ना की। जब ताइफ पहुंचे तो कबीला सकीफ के 3 सरदारों के पास तशरीफ़ ले गए, जो आपस में भाई थे और जिनके नाम अब्दे यालैल, मसूद और हबैब थे। इन तीनों के वालिद का नाम अमर बिन उमैर सक़फ़ी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास बैठने के बाद उन्हें अल्लाह की अताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। जवाब में एक ने कहा कि वो काबे का पर्दा फाड़े अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो। दूसरे ने कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और ना मिला? तीसरे ने कहा, मैं तुमसे हरगिज़ बात ना करूँगा। अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ घड़ रखा है तो फिर मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए। ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ, बल्कि उन्होंने अपने उबाशों को शय दे दी। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का कस्द फरमाया तो ये आवारा गालियाँ देते, तालियाँ बजाते और शोर मचाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए, और देखते ही देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के दोनों जानिब लाइन लग गई। फिर गालियों और बदजुबानियों के साथ साथ पत्थर भी चलने लगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी पर इतने जख्म आए कि दोनों जूते खून में तर हो गए। इधर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ढाल बनकर चलते हुए पत्थरों को रोक रहे थे, जिससे उनके सर में कई जगह चोट आई। बदमाशों ने ये सिलसिला बराबर जारी रखा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा और शेबा अबनाए रबिया के एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पनाह ली तो भीड़ वापस चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबिया के बेटों ने इस हालत ज़ार में देखा तो उनके जज्बा क़राबत में हरकत पैदा हुई, और उन्होंने अपने एक ईसाई गुलाम को, जिसका नाम अदास था, बुलाकर कहा कि इस अंगूर से एक गुच्छा लो और उस शख्स को दे आओ। जब उसने अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर हाथ बढ़ाया और खाना शुरू किया। अदास ने कहा, ये जुमला तो इस इलाके के लोग नहीं बोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? उसने कहा, मैं ईसाई हूँ और नैनवा का बाशिंदा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तुम मर्द सालेह यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती के रहने वाले हो। उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुस अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अदास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और हाथ पाँव को बोसा दिया। ये देखकर रबिया के दोनों बेटों ने आपस में कहा, लो, अब इस शख्स ने हमारे गुलाम को बिगाड़ दिया। इसके बाद जब अदास वापस गया तो दोनों ने उससे कहा, ये क्या मामला था?
اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو اداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں اور دوسرے سورہ جن میں۔ ان آیات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتداً جنات کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنات کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و الم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں گرمجوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریق کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے معذرت کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی معذرت کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر
اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے اور اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔